بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب علامت المنافق۔ بعض نسخوں میں باب علامات المنافق۔ ما سبق میں یہ بیان کیا گیا کہ کفر کے مختلف مراتب ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ ظلم کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ اب یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ نفاق بھی ایک نفاق فی الاعتقاد ہوتا ہے اور ایک نفاق فی العمل۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الایمان میں باب علامت المنافق کا بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نفاق فی الاعتقاد یہ عدم ایمان کی علامت ہے، اور یہ باب اس لیے معین کیا کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بعض نفاق کفر ہیں، بعض نہیں۔ نفاق لغتاً مخالفت الباطن للظاہر کا نام ہے۔ اگر اعتقاد ایمان میں نفاق ہو تو یہ نفاق کفر ہے، ورنہ نفاق عمل ہے۔ اب حدیث پاک قد فرمائیں، حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا عیل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابی سہیل عن ابی ہریرہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ پہلی حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ منافق کی علامتیں تین ہیں۔ پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، وَإِذَا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ اگلی حدیث عبداللہ ابن عمر کی بھی پہلے سن لیجئے۔ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اربعن ای خصال اربعن، یہ خصال چار خصلتیں ہیں کہ جس انسان میں یہ چار خصلتیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہوگا، اور جس انسان میں ان چار خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ اذا خان، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ کہ جب اس انسان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات چیت کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی معاہدہ کرے خلاف کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے۔ ان دونوں حدیثوں کا میں نے ترجمہ اس لیے پہلے کر دیا کہ چونکہ مجھے ان دونوں حدیثوں کی تفہیم ایک ساتھ مقصود ہے۔ اب
پہلی حدیث کو آپ دیکھیں جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے، تو اس میں منافق کی 3 علامتیں. دوسری حدیث ابن عمرو ابن عاص کی ہے، اس میں یہ بیان فرمایا کہ 4 علامتیں جس میں پائی جائیں گی منافق کامل ہوگا، منافق خالص. دونوں میں اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، یہ دونوں حدیثوں میں ہے. اذا تمن خان، یہ دونوں حدیثوں میں ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. عَاهَدَ اور وعدہ دونوں کا معنی ایک ہے، ایسے ہی اخلف اور غدر دونوں کا معنی ایک ہے. تو پہلی حدیث میں جو 3 علامتیں بیان کی گئیں وہ علامتیں دوسری والی حدیث میں بھی ہیں. البتہ دوسری حدیث میں ایک علامت اور ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. یہ جو ہے یہ علامت زائد ہے. اب رہا یہ کہ پہلی حدیث میں 3 کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں اس الگ سے خصلت کا ذکر ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ 3 علامتیں انسان کے منافق ہونے کی ہیں. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب یہ خصلت پائی جائے گی تو اس کا نفاق اور کامل ہو جائے گا. یعنی یہ اصل نفاق کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ کمال نفاق کی علامت ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ واضح ترین جواب ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حصر مراد نہیں ہے بلکہ آیت المنافق ثلاث کا معنی یہ ہے کہ ثلاث من آیت المنافق، یہ 3 منافق کی علامتوں میں سے ہیں. یعنی حصر مقصود نہیں ہے، منافق کی علامتیں متعدد، ان میں سے 3 علامتوں کا ذکر کیا اور دوسری حدیث میں پہلی والی 3 علامتوں کا ذکر کیا ہے اور ایک نئی علامت کا ذکر کیا ہے. اب رہا یہ کہ یہ 3 علامتیں نفاق کی ہونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ ذرا توجہ رکھنا. اصل انسان کی دیانت 3 چیزوں میں منحصر ہے، ایک قول، ایک فعل اور ایک نیت. اب اگر قول کا فساد ہے تو یہ کذب ہے، اذا حدث کذب. اور فعل کا فساد ہے تو یہ خیانت ہے، اذا اؤتمن خان. اور اگر نیت کا فساد ہے تو یہ وعدہ خلافی ہے، اذا وعد اخلف. اس وعدہ خلافی کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وعدہ خلافی تب ہوتی ہے جب کہ وعدہ کرنے کے وقت میں یہ نیت ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا، اور اگر وعدہ کرنے کے وقت میں اس کو کرنے کی نیت تھی اور کسی عذر کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے اور یہ شرعاً مذموم نہیں ہے. طبرانی کی حدیث ہے، لیس الخلف ان یعد الرجل ومن نیتہ ان یفی، بل الخلف ان یعد الرجل ومن نیتہ الا یفی. اور وعدہ خلافی کے تعلق سے ایک میں اور بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث میں منافق کی علامت بتایا گیا ہے یہ اس وعدہ خلافی کو جو وعدہ خیر ہو، اور اگر وعدہ شر ہو تو اس کا خلاف، یہ منافق کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کا خلاف کرنا تو مستحب ہے. جیسے جھوٹ بولنے کا وعدہ کر لیا یا چوری کرنے کا وعدہ کر لیا تو ایسے وعدے کے خلاف کرنا ضروری ہے.
دوسری ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 باتوں کو منافق کی علامت بتایا ہے، حالانکہ یہ 3 علامتیں اور یہ 3 باتیں بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، تو کیا معاذ اللہ وہ سب منافق ہیں؟ تو اس کے ہمارے علماء نے متعدد جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پر مراد نفاق سے نفاق کفر نہیں ہے بلکہ نفاق عمل ہے۔ اچھا، دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر کہا گیا کہ منافق کی علامت، تو یہ کلام بطور حقیقت نہیں ہے بلکہ کلام بطور مجاز ہے، اور ان 3 خصلتوں سے بچانا اور ان 3 خصلتوں سے ڈرانا یہ مقصود ہے۔ ایک اگلا باب دیکھیے، بیچ میں باب الجہاد من الایمان چھوڑ دینا، اگلا باب دیکھو، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، اگلا باب اور دیکھیں، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان۔ یہ تینوں باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی طرح کی روایت ہے۔ دوسرے باب میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور تیسرے باب میں جو باب صوم رمضان احتسابا من الایمان ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ مانا جو شب قدر میں بحالت ایمان طالب ثواب ہو کر قیام کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ہے کہ جو بحالت ایمان طالب ثواب ہو کر ماہ رمضان میں قیام کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے باب میں یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے بحالت ایمان طالب ثواب ہو کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن تینوں حدیثوں میں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ من یقم لیلۃ القدر، من یقم، من قامہ نہیں ہے، من یقم صیغہ مضارع کے ساتھ ہے، اور بعد والی دونوں حدیثوں میں من صام رمضان یا من قام رمضان یہ صیغہ ماضی کے ساتھ ہے، یعنی قیام لیلۃ القدر میں شرط صیغہ مضارع کے ساتھ ہے، اور صوم رمضان میں اور قیام رمضان میں جو شرط ہے وہ صیغہ ماضی کے ساتھ ہے۔ تو اس فرق کی وجہ بعض علماء نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ قیام رمضان اور صوم رمضان متحقق الوقوع ہے اور قیام لیلۃ القدر یہ متحقق الوقوع نہیں ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر پالے یہی متعین نہیں ہے، تو قیام لیلۃ القدر چونکہ غیر متیقن ہے اس لیے اس کو صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر کیا، اور صوم رمضان اور قیام رمضان چونکہ محقق الوقوع ہے اس لیے اس کو صیغہ ماضی کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔
ایک بات یہ ذہن نشین رکھنا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے مراد گناہ صغیرہ کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ کبیرہ کی نہیں۔ اچھا ذرا ایک اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کر دوں کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان کے بعد باب الجہاد من الایمان رکھا ہے، اور بعد میں پھر تطوع قیام رمضان، صوم رمضان۔ تو اب یہ اب بیچ میں باب الجہاد من الایمان کیوں رکھا ہے؟ تو بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود ان امور کا بیان ہے کہ جو امور کے ایمان سے ہیں، اور ان امور کے درمیان باہم مناسبت یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بتانا یہ کہ قیام لیلۃ القدر یہ بھی ایمان سے ہے، اور جہاد یہ بھی ایمان سے ہے، تطوع قیام رمضان یہ بھی ایمان سے ہے، اور صوم رمضان یہ بھی ایمان سے ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام لیلۃ القدر اور الجہاد ان دونوں کے درمیان مناسبت ذکر کی ہے۔ اگر آپ مناسبت پر توجہ فرمائیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا تلاش کرنا یہ مجاہدہ تامہ کا مقتضی ہے، کہ 21ویں شب کو تلاش کرے، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو، 27ویں شب کو، 29ویں شب کو۔ تو شب قدر کو تلاش کرنا مجاہدہ تامہ کو مجاہدہ چاہتا ہے، اور مجاہدہ تامہ کے باوجود شب قدر ملے گی کہ نہیں اس کا یقین نہیں ہے، کبھی مل بھی جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، کہ شب قدر دوسری رات ہو۔ ایسے شہادت کا پانا اور اعلائے کلمت اللہ کا قصد، ایسے مجاہد شہادت کو تلاش کرتا ہے اور اعلائے کلمت اللہ کا قصد کرتا ہے، اور اسے کبھی شہادت ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ تو جہاد اور قیام لیلۃ القدر دونوں اس بات میں متناسب ہیں کہ ہر ایک میں مجاہدہ ہے، اور ہر ایک میں کبھی مقصود اصلی حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ تو لیلۃ القدر کا تلاش کرنے والا ماجور ہے، اگر لیلۃ القدر کو پالے تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی مجاہد شہادت کے تلاش کرنے پر ماجور ہے، اگر شب قدر مل جائے تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کا اظہار کیا کہ میں تو تمنا کرتا ہوں کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ اب آپ ذرا دونوں حدیث جہاد حدیث جہاد کا ترجمہ کیجئے۔ حضرت عمرو ابو زرعہ ابن عمرو ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلی لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمہ او ادخلہ الجنہ۔ ذرا ترجمے پر غور کیجئے گا
کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس انسان کے لیے جو اللہ کی راستے میں نکلے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کو میرے راستے میں نکلنے کا باعث مجھ پر ایمان لانا اور میرے رسولوں کی تصدیق ہو، تو اللہ فرماتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے کفیل اور ذمہ دار ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ان ارجعہ بما نالا من اجر و غنیمہ، کہ یا تو میں اس کو واپس کروں اس اجر کے ساتھ یا غنیمت کے ساتھ، یا اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ مطلب سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اپنی راہ کے مجاہد کے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ یا تو وہ میدان جہاد میں اگر دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائے تو اس کا داخلہ جنت میں ہے، اور داخلے جنت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور اگر میدان جہاد میں شہید نہیں ہوا تو یہ مال غنیمت اور اجر کے ساتھ اللہ اس کو واپس کرے گا، اور اگر مال غنیمت اس کو نہیں بھی ملا تو اجر تو لا محالہ ملے گا، یعنی اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اگر یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے دخول جنت ہے، اور اگر شہید نہ ہو تو لا محالہ اگر صحیح سالم واپس آ گیا تو کبھی تو مال غنیمت اور اجر دونوں کے ساتھ واپس آئے گا، اور اگر مال غنیمت نہ بھی ملا تو اجر تو کہیں گیا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سرکار ولولا نشق علی امتی ما قعدت خلف سریہ، اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو میں کسی بھی لشکر کے پیچھے نہیں رہتا۔ کیا مطلب کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کسی لشکر میں نکلتے تو آپ کے ساتھ میں صحابہ کرام بھی چل پڑتے، اور تمام صحابہ کرام کا مدینہ طیبہ کو خالی کرنا یہ صحابہ کرام کے لیے شاق۔ تو سرکار نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر ایک لشکر میں جاتا، لیکن میں ہر ایک لشکر میں اس لیے نہیں جاتا ہوں تاکہ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میرے ساتھ نہ نکل پڑیں۔ اور سرکار نے فرمایا ولا وددت ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا، میں تو ضرور یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اچھا، آپ آگے لیے اور آگے وہی باب و تطوع قیام رمضان من الایمان اور باب و صوم رمضان احتسابا من الایمان ہے، اور بتانا یہ کہ شب قدر میں قیام یا ماہ رمضان کے روزے اور ماہ رمضان میں قیام یہ سب ایمان کی چیزیں ہیں۔ اگلا آپ باب دیکھو، باب الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، یا مراد ہے الدین ذو یسر، دین آسانی والا ہے، اور دین کا یسر بجائے ذو یسر کے یسر کہنا یہ مبالغتاً ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ادیان ماضیہ کے مقابلے میں ہمارا دین اسلام یہ سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس امت محمدیہ سے بہت سے ایسے شاق احکام کو اٹھا لیا جو پہلی امتوں پر تھی۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پہلی امتوں میں توبہ خود جان کو قتل کرنے سے ہوتی تھی، اور اس امت کی توبہ عزم اور ندامت اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب آپ سنیے، قال فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
احب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ۔ احب الدین میں احب الدین سے مراد احب خصال الدین، اللہ رب العزت کے نزدیک دین کی تمام خصلتوں میں سب سے زیادہ پسند خصلت وہ ہے کہ جو کہ باطل سے بہت دور اور آسان ہو۔ یعنی دین کی تمام خصلتیں بہتر ہیں، لیکن دین کی خصلتوں میں سب سے بہتر وہ خصلت ہے کہ جو خصلت کے سب سے آسان تر ہو اور بالکل باطل سے دور ہو۔ یا دین میں لام جنس کے لیے ہے تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ادیان سابقہ جب تک کہ وہ منسوخ نہیں تھے اور جب تک کہ لوگوں نے ان دینوں کو بدلا نہیں تھا، ادیان غیر مبدل اور ادیان غیر منسوخ جو اپنے اپنے وقتوں میں تھے سب اللہ رب العزت کو پسند ہیں، مگر ان ادیان غیر منسوخہ اور غیر مبدل میں سب سے زیادہ پسند اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام ہے جو باطل سے بہت دور ہے اور آسان ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، لن یشاد الدین احد الا غلبہ۔ جو انسان دین میں تعمق کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آ جائے گا۔ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، غلبہ کا فاعل ضمیر ہے، اس کا مرج دین، اور آ کا مرج جو مفعول ہے احد، تو معنی یہ ہے کہ جو انسان دین میں تعمق سے کام لے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ مشادہ کے معنی تھے مغالبہ، تو معنی یہ ہے کہ اعمال دینیہ میں جو انسان تعمق سے کام لے گا اور آسانی کو چھوڑ دے گا تو انسان عاجز ہو جائے گا اور دین اس پر غالب ہو جائے گا۔ حضرت ابن المنیر نے کہا کہ اس حدیث میں غیب کی خبر ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان دین کے اعمال میں اپنے اوپر بہت زیادہ سختی کرتا ہے، مثلا شب بیداری کرتا ہے، تو شب بیداری کرنے والا، پوری رات جاگنے والا اور پوری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنے والا، پوری رات جاگ کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری شب میں نیند اس پر غالب ہو جاتی ہے اور وہ صبح کی نماز بجماعت کو چھوڑ دیتا ہے، یا وقت مختار نکل جاتا ہے، یا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور فرض نماز کا وقت جاتا رہتا ہے۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت میں اکمل کی تلاش نہ کی جائے، بلکہ اکمل کی تلاش تو محمود ہے، بلکہ مراد ہے اتنا زیادہ مبالغہ جو اکتاہٹ تک پہنچا دے، یا نفل نماز میں اتنا زیادہ مبالغہ کہ جس کی وجہ سے فرض نماز چھوٹ جائے۔ تو جو انسان یہ چاہے کہ دین کے تمام اعمال کو بجا لائے گا اور جتنے بھی کام دین میں محمود ہیں سب کو بجا لائے گا اور کوئی بھی مستحب کو نہیں چھوڑے گا، تو سارے مستحبات پر عمل کا چاہنے والا اور عمل کی کوشش کرنے والا سارے مستحبات پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ دین اس پر غالب آ جائے گا، اور اس کے تعمق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مستحبات کی پابندی کرنے والا کبھی فرض کے ترک کرنے کی نوبت پر پہنچ جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا
کہ رخصت کی جگہ پر رخصت پر عمل کرنا بہتر ہے۔ جیسے اگر سخت بیمار ہے اور شریعت مطہرہ نے بیمار انسان کو بجائے وضو کے تیمم کی اجازت دی ہے تو یہ تیمم کرے، ہو سکتا ہے کہ پانی کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا مرض بڑھ جائے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فسددوا، اے لوگو درستگی کی تلاش کرو جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ اور اہل لغت نے کہا کہ سداد کا معنی عمل میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا وقاربوا، معنی اگر اکمل کو اختیار کرنا تمہاری استطاعت میں نہ ہو تو جو اکمل سے قریب تر ہو اس پر عمل کرو۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا وبشروا، اور اے لوگوں عمل دائم پر ثواب کی خوشیاں مناؤ اگرچہ عمل دائم کم ہو۔ اور یہ مراد یہ ہے کہ جو انسان اکمل پر عمل کرنے سے عاجز ہو اس کے لیے بشارت ہے کہ اگر عاجز اور اکمل کو نہ کرنا خود اس کے اپنے فعل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اکمل پر عمل کرنے سے یہ انسان مجبور ہو گیا، لیکن اکمل پر عمل کرنے کا خواہاں ہے تو اس کا اجر کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ یا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا، اور اے لوگوں مدد طلب کرو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اور کچھ رات کی تاریکی میں۔ کیا مطلب کہ عبادت کے لیے جو نشاط اور رغبت کا وقت ہو اس وقت کو تلاش کرو، یعنی جو وقت نشاط اور وقت رغبت ہے اس وقت میں عبادت کرو، شب و روز ہمہ وقت عبادت میں لگے ہو ورنہ تو تاٹ محسوس ہو جائے گی۔ اور یہ معنی یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، یہ خاص ارشاد مسافروں کے لیے ہے۔ اور سرکار نے مسافرین کے لیے فرمایا اے لوگوں سفر میں 24 گھنٹے میں چلو، رات اور دن چلتے رہو گے تو تاٹ محسوس ہوگی، سواری تھک جائے گی، بلکہ کچھ صبح کے وقت میں چلو پھر آرام کرو اور اس کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد چلو اور پھر رات جب ہو جائے تو کچھ رات کی تاریکی میں چلو اور باقی رات میں آرام کرو تو تم اپنی منزل تک بآسانی پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے تسلسل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا تو لا محالہ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی تم تھک ہار جاؤ گے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہاں پر یہ حدیث کیوں ذکر کی؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلا باب شب قدر کے قیام کی فضیلت میں، جہاد کی فضیلت میں، رات کے رمضان کے قیام کی فضیلت میں، رمضان کے روزے کی فضیلت میں، یہ سب ہے نا۔ تو اب بعد میں یہ فرمایا کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا، آیا کہ اے لوگوں عامل کے لیے اولا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اطاع دے کہ وہ عاجز ہو جائے اور سلسلہ عمل منقطع ہو جائے، بلکہ عمل میں لطف اور تدریج سے کام لے تاکہ اس کا یہ عمل دائم رہے اور منقطع نہ ہو۔ اس کے بعد میں پھر باب ہے باب الصلاۃ من الایمان، یہ باب ہے اس بارے میں کہ نماز ایمان کا حصہ ہے، یعنی بیان تو وہی چل رہا ہے نا امور ایمان کا، تو امور ایمان کے بیان میں فرمایا الصلاۃ من الایمان وقول اللہ عز وجل وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم عند البیت، تو ایمانکم سے مراد ہے یعنی صلاتکم عند البیت۔ اب یہ جو حدیث آنے والی ہے
تو میں اس حدیث کی بھی ذرا تشریح کر دوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک قول کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سرکار 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اچھا، آپ کے دادا کا ننیال مدینہ طیبہ کا تھا، یعنی آپ کے پردادا حضرت ہاشم نے مدینہ طیبہ کی سلمہ نامی عورت سے نکاح کیا تھا اور اس سے عبد المطلب پیدا ہوئے جو حضور کے دادا ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں سرکار نے جو قیام فرمایا وہ آپ کے دادا کا ننیال تھا، مگر باپ اور دادا کے ماموں کو بھی ماموں ہی کہا جاتا ہے، اس لیے اصل میں ننیال تو یہ سرکار کے دادا کی تھی، مگر اب مدینہ طیبہ کے اس قبیلے کو جو حضرت ایوب انصاری کا قبیلہ ہے اس کو نبی کریم کی ننیال کہا جاتا ہے۔ تو ننیال یا تو ماں کے اعتبار سے ہے کہ آپ کی والدہ مدینہ طیبہ کی تھیں، اور یہ ننیال اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیال مدینہ طیبہ کا تھا۔ ذرا کچھ تمہیدی کلمات میں کہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو ربیع الاول شریف سے ربیع الاول شریف تک 1 سال ہو گیا، پھر اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر اور رجب، تو 15 تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 15 آئندہ مئی سال کے 15 رجب تک نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا رہی کاش ہمارا قبلہ کعبہ شریف بنا دیا جائے۔ تو اگلے سال 1 سال گزرنے کے بعد یعنی 16 یا 17 آنے اور جانے دونوں کے مہینے جوڑو تو 17 اور ایک جوڑو تو 16 یا 17 مہینے کے بعد 15 رجب کو جب بشر ابن برا ابن معرور کا وصال ہو گیا تو آپ نے ظہر کی نماز بنی سلمہ کی مسجد میں پڑھی، اور ابھی ظہر کی نماز 2 رکعت ہوئی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا، اور آپ نماز ہی میں بیت المقدس سے مڑ کر کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ اور جب کعبہ شریف کی طرف رخ کریں گے تو چونکہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانب دکن میں ہے اور بیت المقدس جانب شمال میں ہے، تو جب امام رخ کرے گا اتر سے دکن کی طرف تو مغیوں کے پیچھے ہو جائے گا نا، تو سرکار پیچھے نہیں تھے بلکہ چل کر سرکار صحابہ کرام کے پیچھے دکن کی طرف تشریف لائے، اور اس وقت میں عمل کثیر مفسد نماز نہیں تھا، اور سرکار نے 2 رکعت نماز ظہر کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز سب سے پہلے 2 رخوں کی طرف 2 جانبوں کی طرف بیت المقدس اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اور اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں سب سے پہلی نماز عصر پڑھی گئی، اور قباء چونکہ مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا
تو وہاں پر یہ اطلاع اگلی صبح کو پہنچی اور اگلی فجر کی نماز کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ یہ تو میں نے ایک مختصر سی تاریخ بتا دی۔ اب بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے یہ کہا یا رسول اللہ وہ مسلمان جن کا وصال کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم آنے سے پہلے جن کا وصال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے ہو گیا، کیا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی صلاتکم عند البیت، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو، ایمان سے مراد تمہاری نماز کو ضائع کر دے جو نماز کے بیت کے پاس تھی۔ بیت سے مراد بیت اللہ کعبہ شریف۔ اب ذرا اس کے جملے کا مطلب سمجھیے کہ ان کی نماز بیت المقدس کی طرف تھی یا بیت اللہ کی طرف تھی؟ اور امام بخاری کیا فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی صلاتکم عند البیت، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع کر دے جو نمازیں تم نے کعبہ شریف کی طرف پڑھی ہیں۔ تو عند البیت ہے، الی البیت نہیں ہے۔ جواب سنیے، عند البیت ہے، الی البیت نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اے لوگو، مکہ مکرمہ ہجرت کرنے سے پہلے جب تم مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں تم بیت اللہ شریف کے پاس، کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے اور تمہارا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، توجہ ہے، تو جو نماز تم نے کعبہ شریف کے پاس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اس نماز کو باطل کرے، ضائع کرے۔ کس نماز کو؟ جو کعبہ شریف کے پاس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اس نماز کو ضائع کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نماز کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر بیت المقدس سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے، جب وہ نمازیں ضائع نہیں ہیں تو جو نمازیں کعبہ شریف سے دور رہ کر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی طرف جو نمازیں بیت اللہ شریف کے پاس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہیں، جب وہ باطل نہیں ہیں تو جو مدینہ طیبہ میں کعبہ شریف سے دور رہ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہیں وہ تو بدرجہ اولا باطل نہیں ہوں گی۔ اب آپ حدیث پاک کا ترجمہ کیجئے، باب الصلاۃ من الایمان وقول اللہ تعالی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یعنی صلاتکم عند البیت۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء، یہ حدیث براء بن عازب سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی کریم علیہ السلام پہلے مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نزل علی زادہ، تو آپ اپنے ننیحال میں اترے، او قال اخوالی، یہ کہا کہ انصار میں سے اپنے ماموں کے گھر اترے، اور آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16-17 مہینے نماز پڑھی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، اور آپ نے سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ نماز عصر تھی، اور میں نے کیا بتایا تھا ابھی، وہ نماز ظہر تھی۔ تو مطلب یہ کہ نماز ظہر تو بنی سلمہ میں تھی، مسجد نبوی میں سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی۔ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے صاحب نکلے عباد ابن نہیک، فمر علی اہل مسجد، تو ان کا گزر ایک مسجد کے پاس ہوا، اس عالمے کے رکوع میں تھے،
تو انہوں نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فدارو کماہم قبل البیت، تو وہ جیسے تھے ویسے ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ اور یہود اور اہل کتاب ان کو یہ اچھا لگتا تھا کہ سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس لیے کہ یہ بیت المقدس ان کا بھی قبلہ تھا۔ تو کہتے تھے دیکھو محمد ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں مگر نماز ہمارے قبلے کی طرف۔ ہاں اگلا باب دیکھیں، باب حسن اسلام المرئی، انسان کے اسلام کا حسن اور اس کا کمال۔ تو اس تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها۔ جب کوئی انسان اسلام قبول کرے اور اس کا اسلام بہتر ہو تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے ان تمام گناہ ہٹا دیتا ہے جو گناہ اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میں اس جملے کی توضیح کر دوں، اذا اسلم العبد، تو اگرچہ لفظ عبد بولا گیا مگر اس میں مرد عورتیں سب مشترک ہیں، اور یہاں پر مذکر کا لفظ یہ تغلیباً کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا فحسن اسلام ہو، اس کا اسلام بہتر ہو، تو اسلام کے بہتر ہونے سے مراد اس کا اعتقاد اچھا ہو اور وہ مخلص ہو، اور دخول فی الاسلام باطن اور ظاہر دونوں کے اعتبار سے ہو، اور جو بھی عمل صالح کرے خلوص قلب کے ساتھ کرے، اور اس حال میں کرے کہ اللہ اور یہ اس حال میں کرے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے تمام اعمال کو دیکھنے اور تمام باتوں کو سننے والا ہے۔ یکفر اللہ، یہ اذا کی جزا ہے، اور اذا ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اذا اسلمہ میں اسلمہ اگرچہ ماضی ہے مگر بے معنی مستقبل، تو معنی یہ ہوگا کہ جب بندہ اسلام قبول کرے اور اس کا اسلام بہتر ہو، اسلام اس کا ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہو، تو اللہ رب العزت اس کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جو گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اگر کسی بندے نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اچھے کام کیے، جیسے صدقہ ادا کیا یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، تو کیا دور کفر کے اس کے جو اچھے اعمال تھے ان اچھے اعمال پر ثواب ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے امید یہ ہے کہ اگر اس نے اچھے کام کیے،
اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا تو اس کے اعمال صالحہ جو ہیں ان پر ثواب ملے گا، اور اگر اسلام قبول نہ کرے تو اس پر بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی مثال وہی ہے جو آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اسلام سے پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا اور اس نے میرا زمانہ پا لیا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو ڈبل اجر کب ملے گا؟ جبکہ اسلام قبول کر لے، اور اگر اسلام کا زمانہ پائے جانے کے باوجود اپنے اسی سابق دین پر اڑا رہا تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک ثواب مل جائے، نہیں، اسلام قبول کرنے پر تو دونوں ثواب ملیں گے، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اس پر کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ اب رہا یہ کہ زمانے کفر میں اس نے جو اچھے کام کیے تھے اس کا ثواب اس کو مل جائے گا اسلام لانے کے بعد، کیوں؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز بجماعت پڑھتا تھا اور پڑھنے کا عادی ہے اور بعد میں کسی عذر کی وجہ سے وہ نماز بجماعت پڑھنے کے قابل نہ رہا، لہذا اس نے نماز بجماعت عذر شرعی کی وجہ سے چھوڑ دی، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کو نماز بجماعت کا ثواب ملے گا۔ تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں پر بغیر عمل کیے اس کو عمل کا ثواب مل رہا ہے، اور اس نے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے صدقہ کیا ہے یا صلہ رحمی وغیرہ کی ہے، اور لیکن اس وقت میں عمل کے قبول ہونے کی شرط جو اسلام تھا وہ نہیں پایا گیا، تو یہاں پر اصل عمل تو پایا گیا لیکن عمل کی شرط نہیں پائی گئی۔ تو اگر عمل بالکل نہ پایا جائے اور وہ انسان معذور ہو تو عمل نہ کرنے کے باوجود اسے ثواب مل جاتا ہے، اور یہاں پر تو اس نے عمل کیا ہے لیکن عمل کی شرط اسلام جو ہے وہ نہیں تھی، تو شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے چونکہ عمل کیا ہے تو اس پر ثواب ملنا بدرجہ اولا ہوگا، جبکہ ثواب اس کو مل جاتا ہے بغیر عمل کیے ہوئے جبکہ وہ معذور شرعی ہو۔ اب سرکار فرماتے ہیں وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصِ، ہاں اب ایمان لانے کے بعد اب جزا کا لکھنا شروع ہوگا، مجازات شروع ہوگی، یعنی اگر اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر تو سارے گناہ مٹ گئے، اب اسلام قبول کیا اس نے تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگر اب گناہ کرے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، اور نیکی کرے گا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اس کے بعد مجازات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ الحسنہ بعشر امثالہا، نیکی پر 10 گنا سے زیادہ، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ہے، اور یہ بھی تحدید حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے اللہ کتب اللہ لہ عشر حسنات، کتب اللہ لہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 700 تک ہی حد نہیں ہے، اللہ رب العزت اگر چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اس کو عطا فرمائے۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور گناہ اسی کے مثل لکھا جاتا ہے، یعنی ایک اگر خطا کی ہے تو ایک ہی خطا کا گناہ لکھا جائے گا، ایک سے زیادہ کا نہیں۔ إِلَّا يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو بھی معاف فرما دے۔ ہاں، پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، مفہوم وہی ہے۔ اب آپ اس کے بعد اگلا باب دیکھیں، باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، احب الدین الی اللہ ادومہ، اس سے حضرت امام بخاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوتا ہے۔ احب الدین سے مراد احب العمل الی اللہ ادومہ، تو احب العمل کی بجائے احب الدین فرمایا، تو اس سے تو یہاں پر بولا ہے دین اور مراد ہے عمل، تو عمل پر دین کا اطلاق پایا گیا۔ فرماتے ہیں احب الدین الی اللہ ادومہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جو کہ ہمیشہ کیا جائے۔ اب چونکہ ماسبق میں یہ بیان کیا کہ اعمال صالحہ سے اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، تو یہاں سے یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں رغبت کی جائے، مگر اس حد تک نہیں کہ انسان اس پر ہمیشگی نہ کر سکے۔ اب یہ روایت ہے محمد ابن مثنیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید قطان سے، انہوں نے روایت کیا ہشام سے، وہ حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ سے، کہ اب واقعہ سنیے۔ عائشہ فرماتی ہیں دخل علیہ، نبی کریم میرے پاس تشریف لائے، وَعِنْدَهَا مَرْأَةٌ، اور میرے پاس ایک عورت تھی، تو سرکار نے فرمایا من هذه، یہ کون ہے؟ قالت، تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا فلانتو، یہ اگر مؤنث کا علم ہو تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا تانیث اور علمیت کی وجہ سے۔ اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ کمزور ہیں، اور یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے تذکروا من صلاتها، ان کی نماز کا بیان شروع کر دیا اور یہ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نماز بہت زیادہ پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے میں لگی رہتی ہیں، تو نماز پڑھنے میں ہمیشہ لگی رہنے کی بنیاد پر ان پر ذوف طاری ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا مہ، یہ اسم فعل ہے، اس کا معنی اکفف، رہنے دو جی، اس میں زجر و توبیخ ہوتی ہے، رہنے دو۔ علیکم بما تطیقون، پھر سرکار نے ایک خاص حکم ارشاد فرمایا علیکم بما تطیقون، تم پر اتنی عمل کرنا لازم ہے جس کی تم میں طاقت ہو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، خدا کی قسم اللہ کے لیے تھکاوٹ نہیں ہے یہاں تک کہ تم تھکاوٹ محسوس کرو گے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ تم عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے عمل پر ثواب دیتا رہے گا، عمل کرتے رہو گے ثواب ملتا رہے گا، عمل کرتے رہو گے ثواب ملتا رہے گا، عمل کرتے رہو گے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے یہاں ثواب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنے اعمال کرو گے اللہ تمہیں ان اعمال کا صلہ عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی جزا دینے میں تھکاوٹ اللہ رب العزت کو تمہارے اعمال کی جزا دینے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو تھکاوٹ سے پاک ہے، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے، اور تمہارے تکنے سے مراد تم اعمال کرتے کرتے تم عاجز ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کے ثواب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص خاص جملہ ارشاد فرمایا علیکم بما تطیقون، جو کہا نا کہ تم پر اتنی عمل کرنا لازم ہے جس کی کہ تمہیں طاقت ہو۔ تو اگرچہ یہ خطاب خاص مردوں کے لیے علیکم، مگر میں نے پہلے بتایا ہے کہ خطاب میں مذکر و مؤنث دونوں داخل ہوتے ہیں، اور علیکم بما تطیقون یہ سارے اعمال پر صادق آئے گا۔ نماز بھی اتنی کثرت سے پڑھو جتنی کہ تم ہمیشگی کر سکو، صدقہ اتنا ادا کرو جس پر کہ تم ہمیشگی کر سکو۔ اور پھر
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ یہاں پر دین سے مراد عمل ہے، میں نے توضیح کر دی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال میں سب سے بہتر عمل اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے کے نزدیک وہ ہے جس پر کہ انسان ہمیشگی کرے۔ جس پر کہ انسان، اب یہ جس پر انسان ہمیشگی کرے، یہ اعمال میں سب سے بہتر عمل کیوں ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اگر زیادہ عمل کیے، ایک رات پوری رات نماز پڑھتا رہا اور دوسری رات میں بالکل سو گیا، تو گویا کہ یہ عمل صالح سے اعراض کرنے والا ہوگا۔ عمل صالح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعراض کرنے والا شرعاً یہ قابل مذمت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خیر پر، عمل خیر پر ہمیشگی کرنے والا یہ بارگاہ خداوندی کی خدمت میں ہمیشگی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پابندی کے ساتھ حاضر رہنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان روزانہ آئے ایک وقت متعین پر، یہ اس کا مقام اتنا بلند نہیں ہوگا جو ایک دن آیا تو پورا دن بیٹھا رہا اور پھر کبھی نہیں پلٹا۔ نہیں سمجھے؟ ایک انسان وہ ہے کہ جو آپ کے گھر پر روزانہ آتا ہے مگر 10 منٹ بیٹھتا ہے، سلام و دعا کرتا ہے، خیریت معلوم کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن آدھا روزانہ ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو آیا ایک دن تو پورا دن بیٹھا رہ گیا اور آپ کے سارے کام بیکار ہو گئے، اور پھر ایک دن آیا تو پورا دن بیٹھا رہا اور پھر کبھی پلٹا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ آتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، وہ اس کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے کہ جو ایک دن جو کبھی آئے اور جب آئے تو پورا دن بیٹھا رہ جائے۔ ایسی ایک وہ انسان ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے اور اعمال صالحہ میں ہمیشگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ خداوندی میں روزانہ حاضر ہونے والا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو پوری رات پڑھتا رہتا ہے اور پھر بعد میں غائب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند و بالا ہوگا۔